بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح بخاری کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے آج کی حدیث پیش خدمت ہے۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنی ابراہیم التیمی حدثنی ابی قال خطبنا علی رضی اللہ عنہ على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا۔ ہمیں عمر بن حفص بن غیاث نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے ابراہیم تیمی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے میرے والد یزید بن شریک نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پکی اینٹوں سے بنے ہوئے ایک منبر پر ہمیں خطبہ دیا اور ان کے پاس ایک تلوار تھی جس میں ایک صحیفہ یعنی لکھا ہوا کاغذ یا دستاویز لٹکا ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ہمارے پاس پڑھنے کے لیے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور اس صحیفے میں جو کچھ ہے اس کے علاوہ اور کوئی کتاب یا الگ سے کوئی مخفی علم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اسے کھولا تو اس میں اونٹوں کی عمروں کا بیان تھا جو زکوٰۃ یا دیت میں دیے جاتے ہیں، اور اس میں یہ درج تھا کہ مدینہ عیر پہاڑی سے لے کر فلاں جگہ تک حرم ہے، تو جس نے اس میں کوئی نیا فتنہ بدعت یا جرم پیدا کیا یا کسی فتنہ پرور مجرم کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا تمام مسلمانوں کا ذمہ امان و عہد ایک ہی ہے، ان کا ایک ادنا یعنی عام شخص بھی کسی کو امان دے سکتا ہے، تو جس نے کسی مسلمان کے دیے ہوئے عہد و امان کی خلاف ورزی کی یا اسے دھوکہ دیا تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل، اور اس میں یہ بھی درج تھا جس غلام نے اپنے آقاؤں کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ ہی نفل۔ اس حدیث سے کئی فوائد مستنبط ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اس حدیث سے ان باطل نظریات کا قطعی رد ہوتا ہے جن میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی مخفی علم، کوئی الگ صیغہ یا خلافت کے حوالے سے کوئی خفیہ وصیت نامے دے رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود منبر پر قسم کھا کر اس کی تردید فرمائی کہ قرآن اور اس چند احکام والے صحیفے کے علاوہ ان کے پاس کچھ الگ سے نہیں تھا۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ میں بھی ایک حرم یعنی مقدس اور امن والی جگہ ہے، اس کی حدود متعین ہے اور اس کی حرمت کو پامال کرنا شدید ترین گناہ ہے۔ نمبر 3،
اس حدیث میں بدعت اور فتنہ پروری کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ مدینہ منورہ یا اسلامی ریاست میں دین کے اندر کوئی نئی بدعت ایجاد کرنا یا ریاست کے خلاف بغاوت اور فتنہ کھڑا کرنا یا ایسے مجرموں اور فتنہ بازوں کی پشت پناہی کرنا اور انہیں پناہ دینا اتنے سنگین جرائم ہے کہ ایسا کرنے والا اللہ، فرشتوں اور انسانوں کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور اس کے اعمال صالحہ یعنی فرض یا نفل کو رد کر دیا جاتا ہے، اسے قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، شریعت اسلامیہ میں ایک عام اور ادنیٰ مسلمان، خواہ وہ غریب ہو یا غلام، اگر کسی غیر مسلم کو یا دشمن کو امان دے دے تو پوری اسلامی ریاست اور حکمران پر لازم ہے کہ اس کے اس عہد کا احترام کریں۔ کسی بڑے سے بڑے عہدیدار کو یہ حق نہیں کہ وہ ایک عام انسان کے دیے ہوئے امان کو توڑ دے۔ نمبر 5، اسلام میں بدعہدی اور دھوکہ دہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اجتماعی معاہدوں کا یا انفرادی امان کی خلاف ورزی کرنے والا شخص ملعون قرار پاتا ہے۔ نمبر 6، غلاموں کا اپنے آقاؤں کو چھوڑ کر دوسرے قبیلوں سے وفاداری کا معاہدہ کر لینا معاشرتی نظم و ضبط کو بگاڑتا ہے، اس لیے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔